بسم الله الرحمن الرحيم. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ وہ دراز قد شخص جو باغ میں نظر آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو بچے ان کے چاروں طرف تھے وہ بچے تھے جو بچپن ہی میں فطرت پر فوت ہو گئے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مناظر دکھائے گئے۔ ان میں بعض جگہ تو گناہوں کی سزائیں دی جا رہی تھی اور بعض جگہ جنت کے یا اچھے مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ خواب الگ ہے اور واقعہ معراج الگ ہے، اور واقعہ معراج تفصیل سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور وہ واقعہ معراج جسمانی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں ہوا ہے۔ یہ ایک الگ خواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا۔ حضور نے فرمایا: فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِن كُلِّ لَوْنٍ رَبِيعٍ، پھر ہم ایک باغ میں آئے جو بڑا ہی سرسبز تھا اور اس کے اندر بہار کے ہر طرح کے پھول تھے، اور اس کے اندر ایک لمبے قد دراز قد شخص تھے اور ان کے ارد گرد بہت سارے بچے تھے۔ حضور نے فرمایا اتنے بچے کہ میں نے پہلے کبھی ایک ساتھ اتنے بچے نہیں دیکھے۔ تو فرشتوں نے اس خواب کی اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دراز قد شخصیت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے یہ وہ بچے ہیں جو فطرت اسلام پر بچپن ہی میں فوت ہو گئے، کیونکہ اور یہ مسلمانوں اور کافروں کے دونوں کے بچے ہو سکتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، چونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تو وہ فطرت پر فوت ہوا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھا ہے۔ تو یہاں بہت بڑی تسلی ہے ان والدین کے لیے جن کے بچے بچپن میں چلے گئے۔ ایک تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے اور حضور نے ہمیں خبر دی ہے، اور دوسرا ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوشخبری دی ہے کہ یہ بچے والدین کی سفارش کریں گے، بلکہ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا جو والدین صبر کرتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کی وفات پر، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں میرے بندے نے صبر کیا ہے اور میری تعریف کی ہے، تو ابنوا لہ بیتا فی الجنۃ وسموہ بیت الحمد، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس لیے جن کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے ان کو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔